والدین نے جب آپ کو پیدا کر دیا ہے تو اس کے بعد یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ آپ کو وہ جگہ دیں. میں اپنی مرضی سے نہیں دنیا میں آیا، آپ نے ایک فیصلہ کیا ہے جس کے نتیجے میں دنیا میں آیا ہوں. اب آپ مجھے برداشت کریں بھائی، میرے ساتھ ڈیل کریں، میرے ساتھ بات کریں، لیکن میری ان تمام چیزوں کو ساتھ لے کر تو چلیں. مجھے ساتھ لے کر چلنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ الٹ ہے، میری ذمہ داری کیا بن جاتی ہے یہ الگ بات ہے، کیونکہ میری ذمہ داری تو آپ کے ایک فیصلے کے نتیجے میں بن رہی ہے. اچھا اس یعنی طرح بھی میں ہوگا ذمہ کہ دار اگر ہو گیا ہوں ایز کسی پیرنٹس اگر آپ نے اپنا 100% دے دیا ہے ہر طریقے سے صحیح جگہ کے اوپر رکھتے ہوئے، تو اس کا نتیجہ لازمی ہوگا کہ اولاد آپ کے لیے اچھی ہوگی. میں اکثر یہ تو کہتا یہی ہوں، میں ہوگا. ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جب بھی کوئی ایسا واقعہ سننے کو ملتا ہے نا کہ بچوں نے والدین کے ساتھ بڑھاپے میں ان کو چھوڑ دیا یا اولڈ ہوم چھوڑا ہے، تو میرے نزدیک تو والدین کی ہی کہیں نہ کہیں غلطی ہوتی ہے کہ وہ تعلق ریلیشن شپ بنا نہیں پا رہے ہوتے بچوں سے، وہی اور لائن ان کی ہی کراس ہوئی غلطی ہوئی ہے. ہوتی ہے. کیونکہ کہیں نہ کہیں غلط ہوا بچہ تو اپنے فطری طور پر ماں باپ کی طرف لپک رکھتا ہے، والدین سے کچھ غلطیاں ہوئی ہیں جس کی وجہ سے وہ ریلیشن کمر خراب وہی لائن کراس ہوئی ہوئی ہوتی ہے. آپ اس کی زندگی میں مداخلت حد سے زیادہ کر دیتے ہیں اور یا بالکل ختم کر دیتے ہیں. ایک مشورہ دینے کی حیثیت سے ایک مداخلت ہونی چاہیے اور ایک وائز مشورہ دینے اور والا. بالکل ختم بھی نہیں کیا جا سکتا. دیکھیں یہ دونوں رویے ٹھیک نہیں ہے. میں آپ کو بار بار اس لیے توجہ دلا رہا ہوں کہ اب جو جنریشن پیدا ہو رہی ہے اور جو اب ماں باپ بن رہے ہیں وہ دوسری ایکسٹریم پر جا رہے ہیں. لا تعلقی جو لا تعلقی ہے، یعنی ٹھیک ہے بس بہت زیادہ مارجن دیا جا رہا ہے، جہاں پہ بہت اچھی پیرنٹنگ کو بہت زیادہ مارجن دینا اور ہر چیز کو ایکسیپٹ کر لینا بھی میں نہیں سمجھتی کہ ایک بہت اچھی پیرنٹنگ کا ماڈل ہوگا. یہ جس وقت ہم یہ لائن کراس کر جاتے ہیں، ہم لائنز دونوں طرف کراس کر رہے ہیں. یعنی آج کے والدین ایک اور ایکسٹریم پر کھڑے ہیں، اس سے پیچھے کے والدین ایک اور ایکسٹریم پر کھڑے ہیں. یعنی میرے نزدیک ایک باپ کے فیلئر کے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ وہ اپنے بچے سے بات نہیں کر سکتا. یہ بہت کافی ہے. بھائی آپ باپ ہیں، اب بچے سے کس چیز کی توقع لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ آپ کو آگے بڑھ کے بات کرنی ہے، آپ بڑے ہیں. آپ دیکھیں اس میں دو چیزوں کو فرق سمجھ لیں. میرے اوپر ایک اولاد ہونے کے ناطے ذمہ داری آپ نے ڈالی ہے، لیکن مجھے اولاد بنا کر وہ ذمہ داری لینے کا فیصلہ آپ نے کیا ہے خود، وہ میں نے نہیں کیا. تو جب آپ نے وہ فیصلہ کیا ہے، اگر آپ کے آدرش کوئی اور ہیں، مقاصد زندگی میں کوئی اور ہیں، آپ کو کسی اور جگہ پہ پہنچنا ہے، آپ کی زندگی کے کچھ اور آگے فیوچر میں آپ نے کچھ چیزیں سوچ رکھی ہیں، تو آپ اپنی زندگی گزاریں نا. پھر آپ کسی جان کو دنیا میں لا کر ایک اذیت میں کیوں مبتلا کرتے ہیں بھائی؟ اور دوسری طرف بھی یہی معاملہ ہے کہ آپ نے اگر چھوڑ ہی دینا ہے اور اسی کے حال پر اس نے رہنا ہے تو نہ لائے نا دنیا میں. یہ شوق کیوں پیدا ہو جاتا ہے؟ وہ مجھے شعیب منصور صاحب کی مووی تھی، آپ کو اگر یاد ہو، خدا کے لیے اور بول، تو اس کا ایک جملہ بہت پسند آیا تھا. اس میں ان کا ایک جملہ تھا آخر میں جو کوٹ میں انہوں نے بولا کہ پال نہیں سکتے تو پیدا کیوں کرتے ہو. یہ آپ ذرا غور کریں اگر اس پر، تو یہ بہت خوبصورت بات ہے. لوگوں نے اس پر بڑا مذاق اڑایا تھا، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ بڑی خوبصورت بات ہے. بھائی مجھے دنیا میں لانے کی واحد ذمہ داری آپ کی ہے، یعنی والدین کی ہے، تو پوری کریں نا ذمہ داری. یعنی کہ اس ذمہ داری کے پوری کرنے کے ریٹرن میں پھر کچھ نہ مانگے، وہ تو آپ اس کو دنیا میں لانے کی ذمہ داری کے طور پہ پورا کریں. ایگزیکٹلی. یعنی میں والدین سے گفتگو کر رہا ہوتا ہوں، روز کرتے ہیں، آپ جانتے ہیں ہم گفتگو کر رہے ہوتے ہیں والدین سے، جب ان کو سمجھا رہے ہوتے ہیں تو ان سے ان کی بات کی جائے گی. بعض والدین کو یہ لگتا ہے کہ آپ بچوں کو مارجن دے رہے ہیں، نہیں، وہاں والدین ذمہ دار ہیں بھائی، اور بڑے ذمہ دار ہیں. اصل میں ذمہ داری انہی کی ہے. میں نے جو بھی آپ کو یہ کہا کہ میرے لیے یہ بات ہضم کرنا ہی مشکل ہے کہ کوئی والد یا والدہ یہ آپ سے آ کے کہیں کہ بچے سے بات نہیں ہو پا رہی، میں بچے سے بات نہیں کر سکتا. ڈیزاسٹر ہے، یہ ڈیزاسٹر ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ہاں کوئی بڑی کمی رہ گئی ہے، آپ بات ہی نہیں کر سکے، آپ کی وہ جگہ ہی نہیں بن سکی. آپ نے اس کو کسی ایسی اذیت میں ڈال دیا ہے کہ جس سے وہ نکل ہی نہیں پا رہا. اور نتیجہ کیا نکلے گا؟ آپ نے صرف اس کو نہیں، اس کے آنے والی نسلوں کو برباد کرنے کا وہ کر لیا. تو نہ کریں نا پیدا یار. آپ چھوڑ دیں. آپ زندگی دے رہے ہیں جب کسی کو تو اس میں شامل ہوں، اس کی ویل بینگ میں شامل ہوں، وہ ذمہ داری آخری وقت تک.
جب تک وہ قبر میں نہیں اتر جاتا اس وقت تک وہ آپ کی ذمہ داری ہے، اس لیے کہ یہ فیصلہ آپ کا تھا کہ آپ نے اس کو دنیا میں لے کے یہ آنا۔ ایسی ہے جیسے کسی ایونٹ پہ آپ نے کسی کو انوائٹ کیا ہوا ہے، تو اب آپ کو ہی اس کی لک آفٹر کرنی ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کو بلا کے اپنے کاموں میں اور ہو سکتا ہے کہ وہ بہت کھانا کھا رہا ہو سکتا ہے وہ آپ کے ایونٹ میں کوئی خرابی پیدا کر رہا ہو سکتا ہے وہ آپ کے ایونٹ میں اس طرح سے جج نہ رہا ہو سکتا ہے وہ آپ کے ایونٹ میں آ کے آپ کے خیالات، آپ کے تاثرات کے آپ خلاف جا کے رہا ہے. خلاف جا رہا ہو سکتا ہے وہ آپ نے جو امید کر کے اس کو بلایا تھا اس پہ پورا نہ اتر رہا ہو، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو اٹھا کے باہر پھینک دیں گے؟ نہیں، آپ اس کو اکاموڈیٹ کرنے کی کوشش کریں گے. یہ اکاموڈیشن ہے جو سوللی رسپانسبلٹی ہے والدین کی. یہ جو ساری غلطیاں ہو سکتی ہیں والدین سے بھی ہوتی ہیں، جیسے انہوں نے فرمایا بچوں سے بھی ہوتی ہیں. ایک غلطی وہ غلطی نہیں ہے، وہ یہ کہ آپ نے ایک انسانی جان کو اس دنیا میں لانے کا فیصلہ کیا. یہ غلطی نہیں ہے، یہ انٹینشنل فیصلہ ہے. آپ نہیں بھگت سکتے، آپ کی زندگی کے کوئی اور مقاصد، کوئی چیزیں ہیں، خدا را ان کو اس دنیا میں لا کر مزید سائیکوز نہ پھینکیں یہاں پہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر تو آپ ان کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، زیادتی کر رہے ہیں. آپ کے سارے آدرش و سارے مقاصد ایک طرف، آپ کو خدا کے ہاں جا کے پہلے اس کا جواب دینا پڑے گا. یہ بات غلطی نہیں ہے. بچہ پیدا کرنا یہ ایک ایکٹ ہے، سوچ کے، سمجھ کے، ارادہ کر کے، شادی کر کے، نکاح کے بندھن میں بندھ کے. خدا نے تھوڑی ذمہ داری نہیں آپ کے اوپر ڈالی. کئی مواقع ہیں جس سے آپ پیچھے ہٹ جائیں، بلکہ نہ ہر کریں. انسان ہی خوش ہو رہا ہوتا ہے اس بات کے اوپر کہ اس کے ہاں اولاد آ رہی ہے، اور Exactly. بڑے جتن کر اچھا، کے. یہ بھی ایک عجیب بات ہے. ہمارے ہاں مبارک دی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمت سے نوازا ہے. بھائی اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمت سے نوازا ہے، وہ نعمت آپ کی ذمہ داری ہے. تو اس یہ ذمہ کوئی نہیں داری کا کہتا. احساس پہلے ہے، نعمت بعد میں ہے. شادی اور اولاد دونوں ذمہ داریاں ہیں. ایگزیکٹلی. تو آپ نے ادھر شادی کر کے ایک ذمہ داری اٹھائی ہے، پوری نہیں کر رہے. ادھر آپ نے اولاد پیدا کر کے ایک ذمہ داری اٹھائی ہے. آج آپ کے کچھ اور مسائل آپ کے سامنے آ گئے ہیں. مجھے بڑا کاروباری بننا ہے، مجھے فلاں مقصد اچیو کرنا ہے، مجھے فلاں کرنا ہے. میں تم ہی لوگوں کے لیے نہیں جی سکتا، میں تمہارے لیے نہیں کر سکتا. میری اپنی ایک شخصیت ہے، میری اپنی ایک طبیعت ہے، میں ایسے ہی جینے کا قائل ہوں، مجھے یہی کچھ کرنا ہے. تو بھائی پھر اولاد نہ پیدا کرتے، سوچ سمجھ کے پیدا کرتے آپ. تو میرا کہنا صرف یہ ہے کہ جب والدین کی بات آئے گی تو میرے نزدیک وہ زیادہ ضروری ہے ان کو یہ بتانا. لیکن وہاں بچہ، اس سے ہم جب گفتگو کرتے ہیں یہی کہیں گے کہ بھائی احترام کرو، عزت کرو، تعلق کو بہتر کرو، جو تم سیکھ سکتے ہو وہ سیکھو، اپنے انداز کو بہتر کرو. والدین کو کارنر کرنے کی کوشش نہ کرو، ان سے بدتمیزی نہ کرو، لیکن اپنی بات کرنے کے اچھے طریقے ڈھونڈو، دلیل سے بات کرنے کی چیزیں ڈھونڈو. پڑھو، لکھو، چیزوں کو سمجھو اور چیزوں کو سامنے لے کر آؤ. وہ سائیکلوجیکل ٹریننگز کرو جس سے تم ان کو اپنی بات بتانے میں کامیاب ہو سکو. لیکن اگر ماں باپ دروازہ کھولنے کے لیے تیار نہ ہوں قاسم، تو پھر اس کا ایک نتیجہ نکلتا ہے، وہ یہ کہ بچہ لاکھ کوشش کر لے، کیونکہ ادھر ادب بھی ہے، احترام بھی ہے. وہ تو والدین کی طرح کان سے پکڑ کے تو نہیں کچھ کرا سکتا، ہاتھ سے پکڑ کے تو نہیں کھینچ سکتا، دو لگا تو نہیں سکتا. تو وہاں پر بڑی ریسٹرکشنز ہیں دوسری طرف سے. بعض اوقات کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں ہم کچھ، میں اور آپ یہ ہیں ہم چار لوگ تو یہاں بیٹھے ہیں. بعض اوقات آپ چیخ کے کچھ کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں، نہیں کہہ پا رہے ہوتے.